بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مشرق اکرام، فقراء اکرام اور میرے تمام عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج میں آپ کے سامنے تحفے کی ماہیت کے تعلق سے چند باتیں کہوں گا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جہیز بھی ایک تحفہ ہے جو کہ ایک سنت ہے، اور پھر اگر کوئی اسے اللہ دیا کہہ کر ہمیں دے تو اسے انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ایک جھوٹ ہے کہ جہیز ایک تحفہ یعنی ہدیہ ہے۔ تحفہ یعنی ہدیے کی یہ تعریف ہے کہ ایسا مال جو کسی طلب یا کنڈیشن کے بغیر دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ دینے والے پر نہ دباؤ ہو اور نہ اسے تحفے کے لیے زیر بار ہونا پڑے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کیا جائے، یعنی اس میں ریاکاری اور خود نمائی بالکل نہ ہو۔ یاد رہے کہ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک بھی وجہ تحفے میں شامل ہو تو وہ رشوت، شرک اور بھیک تو ہو سکتا ہے، لیکن تحفہ نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کی شادیوں میں جو کچھ لڑکی والوں پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ شرعی طور پر ہدیے کی تعریف سے خارج ہے، اس لیے اسے رشوت ہی کہا جا سکتا ہے۔ رشوت کام نکالنے کو کہتے ہیں جس میں طلب، شرط یا بدلہ شامل ہوتا ہے۔ دینے والے پر دباؤ ہوتا ہے اور اسے زیر بار ہونا پڑتا ہے۔ لینے والے کی ہوس کے مطابق اگر جہیز صحیح نہیں دیا جائے تو مشکل میں بھی آ سکتے ہیں لڑکے والے۔ اور جہاں تک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت ہے کہ نہ تو دینے والے کی نیت میں رہتی ہے اور نہ ہی لینے والے کے دل میں رہتی ہے، اور پھر اس پر اللہ دیا کہہ کر دینا تو گناہ عظیم یہ خود کو اور لوگوں کو فریب دینے کے برابر ہے اور اللہ پر افترا کرنے کے برابر ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ ترجمہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ بے شک ظالم نجات نہیں پائیں گے۔ اللہ، یہ ٹھیک اسی طرح کا فعل ہے جس طرح بنی اسرائیل کا یوم سبت اور گائے کو ذبح کرنے والے واقعات ہیں۔ یہ اسی طرح کی چال بازیوں کی مثال ہے جو آج مسلمان بھی حرام کو حلال کرنے کے لیے ایسے ایسے جواز پیدا کر رہے ہیں۔ بھائیوں، اگر ہدیہ ہے تو ہدیہ دینے والے کی مرضی پر ہوتا ہے، نہ کہ لینے والے کی مرضی پر۔ اخلاقی طور پر لینے والے کو پوچھنے کا بھی حق نہیں ہوتا کہ دینے والا کیا دے رہا ہے۔ کیا یہ آپ کے دیکھنے یا سننے میں نہیں آتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، لیکن شادی کے عین پہلے کچھ ایسی فرمائش کر بیٹھتے ہیں کہ لڑکی والوں کو دینے میں مشکل ہوا تھا۔ اور کچھ اداکار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں جہیز میں کچھ نہیں چاہیے، لیکن ساتھ ہی دوسرے بیٹوں کو کیا جہیز ملا تھا وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ یعنی دینے والے کو یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ لڑکے والوں کو صرف ہدیہ بلکہ معیاری ہدیہ چاہیے۔ یاد رکھیے کہ اگر کوئی صاحب اقتدار یعنی دنیا میں اچھی پوزیشن رکھنے والا جب تحفہ یا ہدیہ لینا شروع کر دیتا ہے تو امانت اور تقویٰ اس کے دل سے دور ہو سکتا ہے، کیونکہ لوگ اسے تحفہ صرف اسی لیے دیتے ہیں تاکہ وقت ضرورت اس سے اپنے ناجائز کام نکال سکیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنروں کو لکھ بھیجتے ہیں کہ ہدیے سے بچو کیونکہ یہ رشوت ہے، اور آج کے دولہے صاحب اقتدار ہیں کیونکہ رشتہ قبول کرنا یا نہ کرنا ان کے ہاتھ میں زیادہ ہوتا ہے۔ کیا جہیز دینے والا واقعی ثواب کی نیت سے جہیز یا نقد رقم دیتا ہے؟ کیا اسے یہ خوف نہیں ستاتا
کہ اگر جہیز میں کوئی کمی واقع ہو جائے تو بیٹی کے سسرال والے اس کا جینا حرام کر دیں گے؟ کیا لینے والے یہ نہیں سوچتے کہ اگر سو کالڈ ہدیہ یہاں سے نہیں ملا تو دوسری جگہ مل جاتا؟ یہ ممکن ہے کہ بعض والدین خوشی سے ہی دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ انسان عادتاً ہرسیلا ہوتا ہے۔ یہ اسی جگہ رشتہ بھیجتا ہے جہاں لڑکی کا باپ ہدیہ دینے کی زیادہ استطاعت رکھتا ہے۔ کیا آپ آئے دن خاندانوں میں چاچا تایا پھپھا سے چندہ وصول کرنے کے واقعات نہیں سنتے؟ کیا یہ ہدیے کی تعریف میں ہے کہ آپ مجبوراً ہدیہ دیں؟ جہیز یا جوڑے کی رقم کو تحفہ کہہ کر جائز کرنے والوں سے میرا ایک سوال ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ دینے اور لینے کا کیا معاملہ تھا؟ آپ کسی سے اگر تحفہ قبول کرتے تو اسے زیادہ بہترین تحفہ لوٹا بھی دیتے۔ کیا جہیز لینے والے نے آج تک لڑکی والوں کو بجز 11 اخیہ مہر ادھار سے زیادہ بہتر تحفہ کبھی دیا؟ اور ہدیے کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہوتی، یہ تو زندگی میں کبھی بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر عین شادی کے وقت پر ہی ہدیہ نہ ملے تو دولہے والے دولہے کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ رواج ہے۔ لڑکی والوں سے مال پیسہ یا کھانا وصول کرنا دراصل رشوت، بھیک اور دھوکہ ہے۔ یہ غیر قوم کی نقل ہے جو تحفہ یا ہدیے کو معذب الفاظ میں ڈھانپ کر ایک ناجائز کو جائز کر لینا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ہی بتائیں کہ ہمیں ایسا کوئی واقعہ سننے میں کیوں نہیں آتا کہ لڑکے والوں کی خواہش تھی کہ 11 اخیہ نقد مہر دیں؟ صرف یہ کیوں سننے میں آتا ہے کہ لڑکے والوں کی خواہش تھی اس لیے لڑکی والوں کو اتنا کچھ خرچ کرنا پڑا؟ خوشی سے لینے والے اس دور کے مہذب اور تعلیمی یافتہ بھکاری کہلائے جا سکتے ہیں۔ تعلیم یافتہ بھکاری ہے بھائی، ورنہ مہذب تعلیم یافتہ بھکاری کہلائے جا سکتے ہیں۔ جو مانگتے نہیں لڑکے والوں سے، لڑکی والوں سے نہیں مانگتے، ان لوگوں کو بائی ڈیفالٹ دے دینا پڑتا، جہاں انہیں بن مانگی بھیک مل جاتی، اور اسے کلچرڈ بیگرز کہتے ہیں۔ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ شراب کے نام بدل کر اس کو حلال کر لے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگ سود کو تجارت کے نام پر حلال کر لیں گے۔ ٹھیک اسی طرح آج لوگ جہیز جو کہ رشوت ہے اسے ہدیہ کہہ کر اور رخصتی کے کھانے کو میزبانی کہہ کر جائز کر لیے۔ چند لوگ جو واقعی خوشی سے ہی دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم رہتا کہ دوسروں کے لیے وہ کتنی غلط مثال قائم کر رہے ہیں۔ بعض تو ٹھٹائی سے کہتے ہیں کہ یہ مال ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم عشر و زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان کو قناعت اور کفایت شعری سے کام لینا چاہیے۔ یہ بے حسی اور خود غرضی کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نشے میں سڑک پر تلوار گھما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ دیکھ کر چلیں، مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، میں تو تلوار گھماؤں گا۔ مذکورہ دلائل سے یہ صاف ہوتا ہے کہ یہ تحفہ یا ہدیہ دراصل کچھ اور نہیں، رشوت ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہدیہ کی حیثیت مستحب ہے، جو آج کل کے لوگ فرض سمجھ رہے ہیں، اس کو ہدیے کو فرض سمجھ رہے ہیں، جبکہ جہیز ایک فرض کے طور پر لیا جا دیا ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الحمدللہ، جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔